ویلکم بیک. خبر دیں گے آپ کو. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے پاک بھارت جنگ میں 8 طیارے گرائے گئے. کچھ اخبارات میں آیا کہ 7 یا 8 طیارے گرائے گئے ہیں. کسی اخبار کا نام نہیں لوں گا, زیادہ تر جھوٹی خبر دیتے ہیں. حقیقت میں جنگ کے دوران 8 طیارے گرائے گئے. Great economic deals, all great for everybody. In 8 months I ended 8 wars including Kosovo and Serbia. The Congo and Rwanda, that was going on for a long time. Pakistan and India. You know, I was in the midst of a trade deal with both of them. And then I read on the front page of a certain newspaper, I said, I don't know, mention the newspaper because it's usually fake news. But I heard they're going to war. 8 planes, 7 planes were shot down. An 8th was really badly wounded. But 8 planes were shot down essentially. And I said, this is war. And they were going at it. And they're 2 nuclear nations. I said, I'm not going to make any trade deals with you guys unless you agree to peace. No way, this has nothing to do. I said, it has everything to do. You're nuclear powers. I'm not trading with you. We're not making any deals with you if you're at war with each other. A day later, I get a call. We made peace. They stopped. I said, thank you, let's trade. Isn't that great? پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان مذاکرات کا نیا دور آج استنبول میں ہوگا. پاکستانی اعلیٰ سفارتی وفد استنبول پہنچ گیا. گزشتہ ماہ 25 سے 28 اکتوبر کو استنبول میں ہی ہونے والے مذاکرات میں پاکستان نے افغان سرزمین سے دہشت گرد حملوں کے خاتمے کے لیے قابل تصدیق میکانزم بنانے کا مطالبہ کیا تھا. پاکستان نے 2 ٹوک موقف اپنایا کہ کل عدم ٹی ٹی پی کے ٹھکانے ختم کیے بغیر امن ممکن نہیں. آج ہونے والے مذاکرات میں جنگ بندی کے مؤثر نفاذ, سرحدی تحفظ اور تجارت کے فروغ کے اقدامات کا جائزہ لے لیا جائے گا. پاکستانی وفد کی قیادت اعلیٰ سفارتی سطح پر کی جا رہی ہے. ترکی ان مذاکرات میں ثالثی کر رہا ہے. 27ویں آئینی ترمیم کی حتمی شکل اگلے ہفتے سامنے آ جائے گی. وزیر دفاع خواجہ آصف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ساری جماعتوں سے بات کر کے ترمیم فائنل ہوگی اور پھر ایوان میں پیش کی جائے گی. وزیر دفاع نے بتایا افغانستان سے آج دوبارہ مذاکرات ہوں گے. صحافی نے سوال کیا اگر اس بار مذاکرات ناکام ہوئے تو پاکستان کیا کرے گا. وزیر دفاع نے کہا واپس آ کر آپ سے مشورہ کریں گے. میں اس کے متعلق کوئی بات نہیں کر سکتے کہ اعتراضات کیا ہیں, کیا بحث ہو رہی ہے. ساری چیزیں ابھی ٹرانزیشن میں ہیں. سب پارٹیوں کا ان پٹ آ جائے اور اس کے بعد اگلے ہفتے کوئی شکل فائنل نکل آئے گی اور اس میں پیش ہوئی. میں کسی امینڈمنٹ یا پرپوزل کے کانٹینٹ کے اوپر کمنٹ نہیں کرتا. پیش رفت کا امکانات ہوتے ہیں تو بات چیت کی جاتی ہے. اگر امکانات نہ ہوں تو پھر وقت کا ضیاع ہی ہے نا. ڈیلیگیشن آج چلا گیا ہے. مذاکرات کل صبح شروع ہو جائیں گے. لیٹس ہوپ کہ کوئی دانشمندی سے کام لیں افغانستان والے. 3 منتھ مذاکرات ہوئے ناکام. اگر اس مرتبہ بھی ناکام ہوئے اور پاکستان کا کیا لازمہ ہوگا؟ گھر آ کے مشورہ کریں گے آپ سے. 27ویں ترمیم قومی اسمبلی سے 14 نومبر کو منظور کرانے کا فیصلہ. اسپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت ہاؤس بزنس مشاورتی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا قومی اسمبلی کا اجلاس 14 نومبر تک جاری رہے گا. اجلاس کے ایجنڈے اور شیڈیول کی بھی منظوری دے دی گئی. اسپیکر قومی اسمبلی نے اجلاس کے دوران ماحول خوشگوار رکھنے کی درخواست کی. اجلاس میں تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر نے شرکت نہیں کی. وزیر اعظم نے 27ویں ترمیم پر اتفاق رائے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کو اہم ٹاسک دیا ہے. ایاز صادق پارلیمانی رہنماؤں سے اپنے چیمبر میں الگ الگ بھی ملیں گے. اتفاق رائے نہ ہوا تو حکومت اپنے نمبر گیم پر انحصار کرے گی. حکمراں اتحاد کو آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے مطلوبہ 224 ارکان کی حمایت حاصل ہے. 27ویں ترمیم لا کر وفاق کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. حکومت کے پاس آئین میں ترمیم کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے. بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں خطاب. کہا صوبے 11ویں NFC ایوارڈ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ 27ویں ترمیم سے NFC ایوارڈ ریورس کر رہے ہیں. شاید اس بار ہمیں مولانا کے گھر چکر نہیں لگانے پڑیں گے لیکن ہم آواز اٹھائیں گے کہ یہ ایوان پر حملہ ہے. کوئی ایسی ترمیم نہیں لائیں گے جس سے آئین کی بنیاد کمزور ہو. وفاقی وزیر احسن اقبال کی لندن میں ARY نیوز سے گفتگو. کہا 27ویں آئینی ترمیم شفاف طریقے سے ہوگی. پارلیمنٹ میں بحث کی جائے گی. آئینی ترمیم کا مقصد مضبوط جمہوریت, عدلیہ اور دفاع ہے. مضبوط دفاع کے لیے 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے تبدیلیاں کریں گے. مضبوط عدلیہ, مضبوط دفاع اور مضبوط جمہوریت ہماری خواہش ہے. اپوزیشن پاکستان کی مضبوطی کے لیے آئینی ترمیم پر تجاویز دے. آئینی ترمیم ہو رہی بہت شفاف طریقے سے ہوگی. وہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہوگی. پارلیمنٹ کی کمیٹیز میں ڈیبیٹ کیا جائے گا. بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم چارٹر آف ڈیموکریسی پر عمل کریں, ہم عدلیہ کو مزید طاقتور کریں, ہم ایک مضبوط دفاع کے لیے جو تبدیلی کرنے کی ضرورت ہوگی وہ کریں گے. مضبوط عدلیہ, مضبوط دفاع, مضبوط جمہوریت
اور ہماری خواہش یہ ہوگی کہ ہم کوئی ایسی ترمیم نہیں لائیں گے جس سے پاکستان کے آئین کی بنیاد کمزور ہو، جس سے پاکستان میں عدلیہ کمزور ہو یا کسی بھی لحاظ سے پاکستان کی دفاعی صلاحیت کمزور ہو۔ تمام جماعتیں اور اپوزیشن بھی اپنی تجاویز ہیں وہ دے اور ہمیں اتفاق رائے سے اس آئین کی ترمیم کو پاس کرنا چاہیے۔ مشن 27ویں ترمیم، سینیٹر فیصل وابڈہ کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کی رہائش پر ہونے والی ملاقات میں آئینی ترمیم سے متعلق مشاورت کی گئی۔ فیصل وابڈہ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں کیا جا رہا، مولانا سے جو بات کرنا تھی کر لی۔ اب اس چیز کو دیکھیں گے، سمجھیں گے۔ ہمیشہ سیاست کے اندر اور پاکستان کے اندر ان کی ضرورت رہتی ہے اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ ہمیشہ کی طرح میں مثبت ان کے گھر سے جاتا ہوں۔ آپ لوگ 27ویں کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں، میں 28ویں کی تیاری پہ کھڑا ہوں۔ جیسے جیسے پاکستان کی چیزیں یاد آتی جائیں گی ویسے ویسے ترمیم آتی جائے گی، ترقی ہوتی جائے گی۔ نمبرز کے اوپر تو کوئی کبات نہیں ہے، نمبر زیادہ ہی ہیں، نمبر یا نو نمبر والے سچویشن نہیں ہے، لیکن مولانا صاحب کا ہونا بہت ضروری ہے پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے۔ 18ویں ترمیم کو کوئی رول بیک نہیں کیا جا رہا۔ جو 2000 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے اس کے اندر اگر نظر ثانی ہو جاتی ہے کنسنسس کے ساتھ، اس میں بھی کوئی کبات نہیں ہے۔ آفریدی صاحب آئے ہیں، نئے ہیں، جوان ہیں، ایک ورکر اوپر آیا ہے، بہت سی چیز ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے ایک اچھا رستہ بنا ہے، مثبت رستہ بنا ہے، بدنسبت مولا جھڑ کی سیاست کرنی تو پھر انتظار ہے اسلام آباد کو آئیں، آپ دیکھیں گے پھینٹا بھی لگے گا، بین کا بھی گورنمنٹ کا آپشن ہے، گورنر راج کا بھی آپشن ہے، تو آپشن کلیئر، ڈھکی چھپی باتیں کیوں کریں۔ اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان سے فیصل وابڈہ کی ملاقات۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا فیصل وابڈہ ملنے آئے تھے، کوئی پیغام نہیں لائے تھے۔ 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ آئے گا تو دیکھیں گے۔ بلاول بھٹو نے پرچہ آؤٹ کیا ہے، دیکھنا ہے صحیح ہے یا نہیں۔ سر نے جو ٹویٹ کیا ہے 27ویں یعنی ترمیم کے حوالے سے، آپ نے وہ دیکھا ہوگا؟ انہوں نے پھر پرچہ آؤٹ کیا ہے، لیکن دیکھیں گے صحیح آؤٹ کیا ہے غلط آؤٹ کیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی اسلام آباد رہائش گاہ ایک بار پھر سیاسی ملاقاتوں کا مرکز بن گئی۔ رات گئے تحریک انصاف سمیت دیگر اپوزیشن رہنماؤں نے ملاقات کی۔ مولانا فضل الرحمان سے محمود خان اچکزئی اور اسد قیصر نے ملاقات کی، جس میں علامہ راجہ ناصر عباس، اسد محمود اور اسلم غوری بھی موجود تھے۔ اجد محمود، مولانا عبید الرحمان، اخونزادہ حسین اور ریاض احمد بھی ملاقات میں شریک تھے۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اپوزیشن رہنماؤں کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے بتایا مولانا فضل الرحمان نے کھانے پر بلایا تھا۔ مولانا فضل الرحمان نے محمود خان اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر حمایت کی ہے، ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اپوزیشن ایوان میں اکٹھی ہوگی، متفقہ حکمت عملی ہوگی۔ محمود خان اچکزئی کا بطور اپوزیشن لیڈر نوٹیفیکیشن جلد ہونا چاہیے۔ دعوت کی کھانے پہ بلایا تھا اور ہم نے شکریہ ادا کیا کہ محمود خان اچکزئی کو انہوں نے حمایت کا اعلان کیا ہے، سپورٹ کیا ہے، تو ہم نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ کیا 27ویں ترمیم پہ ایک آواز ہو سکے گی؟ جو ہے ہمارا میٹنگ صرف اور صرف اس پہ تھی کہ اپوزیشن لیڈر اور ہم جوائنٹ اپوزیشن اسمبلی کے اندر، لیکن وہ نوٹیفیکیشن تو جاری نہیں کر رہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ عدالتی رکاوٹ ہے۔ کوئی عدالتی رکاوٹ نہیں، کیا رکاوٹ ہے؟ اپوزیشن ایوان میں اکٹھی ہوگی اور جو اسٹریٹجی ہوگی وہ متفقہ ہوگی۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا آئین آسمانی صحیفہ نہیں کہ تبدیل نہیں ہو سکے، ملک کی مضبوطی کے لیے ترمیم ضروری ہے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ سربراہ MQM خالد مقبول صدیقی نے کہا 27ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر خود وزیر اعظم سے رابطہ کیا، چاہتے ہیں بلدیاتی حکومت کا تحفظ عائن کرے اور سپریم کورٹ نگرانی کرے۔ ایک مقدس دستاویز ضرور ہے لیکن صحیفہ آسمانی نہیں ہے۔ ضرورت کے مطابق، حالات کی ضرورت کے مطابق ملک کی مضبوطی اور استحکام کے لیے 27ویں آئینی ترمیم کی ضرورت ہے۔ کوئی بہت زیادہ پریشانی اور حیرانی ہونی نہیں چاہیے۔ پنجاب جیسے بڑے صوبے میں اتفاق رائے ہے مکمل، اور ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناگزیر ہے، وقت کی ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے۔ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کا شروع سے مطالبہ ہے آئینی عدالت بنائیں، مجسٹریٹ کو جزا اور سزا کا اختیار دیا جائے گا تو اس کی بھرپور مخالفت کریں گے۔ ممبر پاکستان بار کونسل احسن بھون کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا ججز ٹرانسفر جوڈیشل کمیشن کی سفارشات پر ہونا چاہیے، حکومت و اپوزیشن چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی نہیں کرتی تو جوڈیشل کمیشن میں جانا چاہیے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے شہدائے جموں کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا پاکستان کشمیری عوام کی مکمل اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا 6 نومبر 1947 کا سانحہ جموں بر صغیر کی تاریخ کا بدترین انسانی المیہ ہے۔ غیر مقامی افراد کی آبادکاری اور کشمیری شناخت کو مٹانے کی کوششیں اسی پالیسی کا تسلسل ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا یہ دن کشمیریوں کے ذہن پر آڑ
60 دہائیوں کے بعد بھی تازہ زخم کی طرح نقش ہے۔ ہر سال کشمیری عوام اس دن کو بھارتی فوج کی کشمیریوں کی پہلی نسل کشی کی مذمت کے طور پر مناتے ہیں۔ یہ دن کشمیریوں کی لازوال بہادری اور جدوجہد آزادی کے لیے غیر متزلزل عزم کا مظہر ہے۔ برسلز میں کشمیر کونسل ای یو کے زیر اہتمام شہدائے جموں کی یاد میں ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ چیئرمین کشمیر کونسل ای یو علی رضا سید نے کہا کہ شہدائے جموں نے اپنے لہو سے تحریک آزادی کشمیر کو طاقت دی اور ان کی قربانیاں کشمیریوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری قوم کی جدوجہد ایثار، عزم اور بے مثال قربانیوں سے بھرپور ہے۔ نومبر کا دن کشمیر کی تاریخ میں ایک اہم دن ہے، اور اس دن کو منانے کے لیے ہم ان شہداء کی یاد میں جن کو شہید کیا گیا، لاکھوں کے اعصاب سے کشمیریوں نے وعدہ کیا ہوا ہے اپنی عوام کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، کہ ہم یہ جدوجہد اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک کشمیریوں کے حقوق ان کو نہیں مل جاتے، جب تک ان سے کیا گیا وعدہ پورا نہیں کیا جاتا۔ کشمیر کونسل ای یو یہ جدوجہد یورپ کے محاذ پہ اپنی پرامن جدوجہد جو ہے اس کو جاری رکھے گی۔ شامل کریں گے ایک بریک۔ این سی سی آئی کرپشن سکینڈل میں بڑی پیش رفت۔ ذرائع کے مطابق کال سینٹرز کے ذریعے بڑے پیمانے پر مبینہ افراد کا انکشاف ہوا ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں 20 سے زائد کال سینٹرز پر کارروائی کے ریکارڈ قبضے میں لے لیے گئے۔ متعلقہ ادارے کے 2 ڈائریکٹرز، 3 ڈپٹی ڈائریکٹرز، 2 انسپیکٹرز فراڈ میں مبینہ طور پر ملوث ہیں۔ تحقیقاتی اداروں نے کال لاگز، فائنینشیل ٹرانزیکشنز اور اہم ای میلز ریکارڈ حاصل کر لیے۔ کال سینٹر نیٹ ورک کے ذریعے شناختی و مالی معلومات کا مبینہ غلط استعمال کیا جاتا تھا۔ فراڈ میں ملوث افسران کا فنڈنگ نیٹ ورک بھی حاصل کر لیا گیا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے نے بینکنگ اور موبائل پیمنٹ ٹریل بھی حاصل کر لیے ہیں۔ مبینہ پیسہ بینکنگ چینل سے بیرون ملک منتقلی کے ثبوت بھی حاصل کر لیے گئے۔ آئندہ چند روز میں متعلقہ افسران کے خلاف مقدمہ درج ہونے کا امکان ہے۔ حیدرآباد میں قاسم آباد بائی پاس پر کارروائی کے دوران کالعدم تنظیم کے رکن پر پرکاش کو گرفتار کر لیا گیا۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق گرفتار ملزم پرکاش متعدد مقدمات میں مطلوب ہے۔ ملزم کے قبضے سے ہینڈ گرینیڈ، اسلحہ اور ٹیرر فائنینسنگ کی رقم برآمد ہوئی ہے۔ کالعدم تنظیم ایس آر اے سے وابستگی کا کارڈ اور رسید بک بھی برآمد ہوئی۔ ملزم کے خلاف اے ٹی سی 1 نے وارنٹ جاری کر رکھے ہیں۔ گرفتار ملزم کے 2 ساتھی فرار ہو گئے جن کی تلاش جاری ہے۔ کراچی میں ای چلان سے بچنے کے لیے پولیس، ٹریفک پولیس اور ڈمپر ڈرائیورز نے اپنی گاڑیوں سے نمبر پلیٹس ہی ہٹا دی۔ شہریوں نے جگہ جگہ ہونے والی قانون کی خلاف ورزیوں کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دیں۔ ویڈیوز ڈیفنس، شارع قائدین، جیل روڈ، یونیورسٹی روڈ اور صدر کے علاقے میں بغیر نمبر پلیٹ کی گھومنے والی پولیس موبائل، موٹر سائیکل اور ڈمپرز کی بنائی گئی ہیں۔ شہری کہتے ہیں ای چلان پر ایک طرف ہزاروں روپے کے چلان اور جرمانے بھیجے جا رہے ہیں، تو دوسری طرف قانون کے رکھوالے اور ہیوی ٹریفک ڈرائیورز کھلم کھلا قانون کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ کراچی میں ای چلان کا نفاذ، قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے قانون کے رکھوالوں کے چلان جاری کر دیے گئے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق 10 روز کے دوران 60 پولیس موبائلز کے ای چلان ہو گئے۔ پولیس موبائل میں دوران ڈرائیو سیٹ بیلٹ کا استعمال نہ کرنا اور موبائل فون کا استعمال کیا گیا۔ ٹریفک پولیس حکام کا کہنا ہے جو بھی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرے گا چالان جاری کیا جائے گا۔ قصور کے علاقے الہ آباد میں محکمہ صحت کی ٹیم پر تشدد۔ محکمہ صحت کی ٹیم ڈینگی وائرس کی افزائش کے خاتمے پر کام کر رہی تھی۔ وارڈ نمبر 6 میں ڈینگی وائرس کے خلاف خاتمے پر گھروں میں جا کر افزائش کی روک تھام کی جا رہی تھی۔ دوران چیکنگ ایک گھر سے 3 افراد نے محکمہ صحت کی خواتین پر تشدد اور بدتمیزی کی۔ متاثرہ خواتین کی جانب سے پولیس کو اطلاع دینے پر ایف آئی آر درج کر لی گئی۔ پولیس حکام نے بتایا ملزمان موقع سے فرار ہو گئے ہیں، جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔
खबर देंगे आपको फैसलाबाद से, जहां पर चक 99 में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है, डाकू हलाक हो गया है। सीसीडी के मुताबिक हलाक मुलजिम की शनाख्त कासिम के नाम से हुई है। 3 साथी फरार हो गए हैं। मजीद बताएंगे कमर जमान। जी कमर। जी बिल्कुल, ये सीटीडी की टीम ने इश्तिहारी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए बलोचनी के चक नंबर 99 रे बे में कब्रिस्तान के करीब छापा मारा। रात गए तो इस दौरान जो मुलजमान जो वहां पर छुपे हुए थे उन्होंने टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के तबादले में सीसीडी के मुताबिक एक मुलजिम कासम जो इश्तिहारी मुलजिम था वो अपने साथियों की गोली लगने से जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल ले जाया गया जहां वो दम तोड़ गया। मुलजिम के खिलाफ थाना सदर और थाना मदीना टाउन में 20 से जायद जो है वो घरों में डकैती, चोरी और राहदानी के मुकदमा दर्ज थे। जी कमर जमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। मौसम की सूरत हाल से आगाह करेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, शुमाली इलाकाजात में सर्द रहेगा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत बेशतर अजला में दिन में मौसम खुश्क, रात में सर्द रहने की पेशगोई की है। कश्मीर, गिलगित और शुमाली इलाकाजात में मौसम सर्द रहेगा। कराची में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। लाहौर और गिरदोनवाह में ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द हो गया है। इस मौसम में भी काफ़ी हद तक कमी आने लगी है। मौसम की अपडेट लेते हैं नुमाइंदा ख्वाजा रमज़ान मजीद से। जी रमज़ान। जी बिल्कुल, लाहौर से पंजाब भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होना शुरू हो चुका है। शहर लाहौर में ठंडी हवाएं चल रही हैं जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, जबकि दूसरी जानब तेज़ हवा चलने से एयर क्वालिटी इंडेक्स में वाज़ह तौर पर कमी आई है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई है कि आइंदा चंद रोज़ में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा और शहरियों को चाहिए कि वो गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, क्योंकि खुश्क सर्दी से शहरी मुतासर भी हो सकते हैं। ताहम शहर के अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो शहर का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम इसी तरह से सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि आइंदा चंद रोज़ में शहर लाहौर में ख़ास तौर पर बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। जी कराची में मौसम तब्दील होने लगा है। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में सर्दी में इजाफे की पेशगोई की है। अपडेट लेते हैं आसिफ खान से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, कराची में भी मौसम तब्दील होने जा रहा है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है और दर्जा हरारत में कमी वाक़ होगी। इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि जो कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। आज जो कराची में मौसम रहेगा वो दिन में खुश्क और रात में सर्द रहने का इम्कान है। दिन में जो दर्जा हरारत रहेगा वो 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा, जबकि दिन में जो हवा चलेगी वो 15 से 20 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में दर्जा हरारत में मजीद कमी वाक़ होगी और सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। कराची के सनती हब साइट एरिया शहरी मसाइल का गढ़ बन गया। मेट्रोविल के रहायशी इलाके से साइट एरिया के सनती इलाके में आने जाने वाली सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। मरकजी सड़क से मुल्हिका गलियों में कचरे का डंपिंग पॉइंट से उठता ताफुन बीमारियों का सबब बन गया। अफजल खान रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची में मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ सनती इलाकों में भी सड़कें तबाह होकर रह गई हैं। पाकिस्तान का मुआशी हब कराची का साइट एरिया इंतजामिया की नाअहली और गफलत के सबब खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। औरंगी टाउन को साइट एरिया से मिलाने वाली अहम शाहरा पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ से गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को लेकर जाना शहरियों के लिए एक इम्तिहान बन गया है। साइट इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे टैक्स वगैरह सब चीज़ें जो है ना वो गवर्नमेंट को दी जाती है, लेकिन यहाँ हमारे पास जो है ना कोई सहूलत नहीं है। जगह जगह पे यहाँ पे गड्ढे और पोल्यूशन को तो इतना हद है कि हम मास्क और ग्लव्स के बगैर मतलब रह ही नहीं सकते। तबाहाल मरकजी सड़क पर जगह जगह कचरे के ढेर ने शहरियों को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया है। जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है और लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि खुदारा इसको सही किया जाए और ये सफाई की जाए ताकि हम लोग पुरसकून माहौल में अपना काम कर सके। जिसको देखो रिश्वत के पीछे आता है, काम के पीछे कोई नहीं आया। शहरियों का कहना है कि इन सड़कों पर हादसात अब मामूल बन चुके हैं। तबाहाल सड़कों से उठते हुए गर्दो गुबार और गंदगी के ढेर से उठते हुए ताफुन की वजह से साइट एरिया में शहरी वबाई अमराज का शिकार बन रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद जीशान के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची।
قصور میں چینی مافیا سرگرم ہو گیا، چینی بلیک میں فروخت ہونے لگی ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ لیتے ہیں نمائندہ مشتاق چودھری سے۔ جی مشتاق۔ بالکل، میں اس وقت قصور کے علاقے الہ آباد میں موجود ہوں۔ اگر بات کی جائے اشیاء خور و نوش کے حوالے سے تو ان کی جو ریٹ ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ اگر آج کے حوالے سے چینی کی بات کی جائے تو 179 روپے جو ہے وہ حکومت کی جانب سے اس کا ریٹ پنجاب میں مقرر کیا گیا ہے، لیکن جب ہماری شہریوں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ الہ آباد کی جو ہول سیل مارکیٹ ہے وہاں پہ 210 سے 215 روپے کے قریب جو چینی ہے وہ فروخت ہو رہی ہے۔ ڈی سی قصور اور اے سی چونیا سے یہی اپیل کی ہے کہ ہول سیل مارکیٹ میں جو چینی ہے وہ بلیک میں فروخت ہو رہی ہے، اس کو جو سرکاری نرخ نامے پر اس کا جو ریٹ ہے اس پر مہیا کی جائے شہریوں کو۔ جی، پاک پتن میں دریائے ستلج کے سیلاب سے متاثر ہونے والے 12,000 سے زائد متاثرین کی بحالی کے لیے حکومت پنجاب نے مالی امداد کی فراہمی کا آغاز کر دیا ہے۔ مزید بتائیں گے ڈپٹی کمشنر کے ساتھ موجود ہمارے نمائندے امداد حسین۔ جی امداد حسین۔ دریائے ستلج میں آنے والے سیلاب سے تقریباً 12,600 زائد افراد جو ہیں متاثر ہوئے ہیں، جن کا مال اسباب اس سیلابی پانی کی نظر ہوا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ڈپٹی کمشنر پاک پتن آصف رضا موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کیا مالی امداد کی جا رہی ہے۔ تو فصلوں کا نقصان ہے، اس میں پر ایکڑ جو ہے وہ آؤٹ سائڈ دی فلڈ پلین 20,000 گورنمنٹ پے کر رہی ہے جی، اور اگر جانور کا نقصان ہے، چھوٹا جانور ہے تو 50,000 ہے، بڑا جانور ہے تو 5 لاکھ ہے۔ اسی طرح سے جو مکان ہیں جزوی جو متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے 2.5 لاکھ ہے، اور مکمل تباہ ہونے والے مکان کے لیے 5 لاکھ ہے۔ تو یہاں پہ بینک آف پنجاب کی ٹیم، سیکیورٹی، ریونیو ڈپارٹمنٹ سارے موجود ہیں، اور عزت کے ساتھ لوگوں کو یہاں پہ ڈسبرسمنٹ الحمدللہ سٹارٹ ہو چکی ہے۔ سیلاب متاثرین کو جو ہے مالی امداد دی جا رہی ہے، آخری سیلاب متاثرین تک مالی امداد پہنچائی جائے گی۔ جی، پہلے میچ میں فتح کے بعد فیصلہ کن برتری کا ٹاسک قومی ٹیم دوسرے ون ڈے میں جنوبی افریقہ سے آج ٹکرائے گی۔ نسیم شاہ اور حسن نواز کی جگہ وسیم جونیئر اور فہیم اشرف کو کھلائے جانے کا امکان ہے۔ سیریز کے مقابلے اے سپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ چمن یوتھ گالا رنگا رنگ تقریب کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ اختتامی تقریب میں مختلف کھیلوں کے مقابلے جیتنے والوں کو انعامات سے نوازا گیا۔ مزید تفصیلات اختر غلفام کی رپورٹ میں دیکھیے۔ میں جاری 3 روزہ یوتھ گالا اختتام پذیر ہو گیا۔ اختتامی تقریب گورنمنٹ گرلز کالج میں ہوئی۔ ان کی تاریخ میں ہم نے بچیوں کو اسپورٹس میں اور مختلف قسم کی ٹریڈیشنل ایکٹیویٹیز میں جو ہے ان کی شمولیت کی۔ بہت سارے اسکولوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور یہ بہت خوشی کا مقام ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی یکساں دلچسپی رکھتی ہیں، جس طرح کہ وہ اپنی پڑھائی سے متعلق چیزوں میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ تمام ڈسٹرکٹ کے تقریباً 10 اسکول ہائی، مڈل اور پرائمری اسکول شامل ہیں، اور اس میں تمام اسٹوڈنٹس نے بہت بھرپور انداز سے ایچ اینڈ ایوری اسپورٹس گیمز میں بہت اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ without sports education is nothing, so love چمن، serve چمن and protect چمن۔ جو یوتھ گالا کا ایونٹ ہوا ہے یہاں چمن کالج میں، یہ بہت اعلیٰ، بہت شاندار ہوا ہے، یہ ہر سال ہونا چاہیے۔ ہم نے 2 مختلف مقامات پر ایونٹس کیے تھے، بوائز سیکشن کے بھی ایونٹس کیے تھے، گرلز سیکشن کے الگ ایونٹس کیے تھے۔ ہمارے جتنے بھی بہنیں ہیں ان کے اسکلز کو ہم اجاگر کر لیں، ان کو ٹرین کر لیں، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی خواتین ہیں یہ مردوں سے کم نہیں ہے، بلکہ ان سے 5 گنا زیادہ ہے۔ اختتامی تقریب کے موقع پر مختلف کلچرل، دستکاری اور فوڈ سٹالز لگائے گئے تھے جو حاضرین کی توجہ کا مرکز بنے۔ 3 دن رہنے والا یوتھ گالا میں طلباء و طالبات نے مختلف کھیلوں میں حصہ لیا۔ اختتامی تقریب نے ایونٹ کو یادگار بنا دیا۔ کیمرہ مین ایات اللہ کے ساتھ اختر گلفام، ARY نیوز، چمن۔ گاڑیوں کا شور اور دھول کا طوفان۔ مظفر گڑھ میں آج سے سجے گا تھل جیپ ریلی کا میدان۔ ریس میں ملکی و غیر ملکی مرد اور خواتین ریسرز حصہ لیں گے۔ ریسرز نے ٹریک کی ریکی شروع کر دی ہے۔ گاڑیوں کی رجسٹریشن، ٹیگنگ اور ریسرز کا معائنہ آج ہوگا۔ 10ویں تھل جیپ ریلی اتوار کو اختتام پذیر ہوگی۔ فن لینڈ نے توانائی کی بڑی مقدار ذخیرہ کرنے والی بیٹری ایجاد کر لی۔ رپورٹ کے مطابق یہ بیٹری قابل تجدید ذرائع سے پیدا ہونے والی توانائی کی بڑی مقدار ذخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جو کہ روزانہ 10,000 گھروں کے لیے کافی ہے۔ خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔